یہ میاں صاحب کی محبت ہے، میرا ان سے 20 سال پہلے سے تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں اپنے استاد گرامی شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب کے ساتھ حاضر ہوا تھا، تو اس وقت سے الحمدللہ ہے۔ یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایسے اولیاء اللہ کی قدر کیجیے جو علم دوست ہیں، جو کون ہیں؟ علم دوست ہیں۔ میں علامہ عابد صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، استاد العلماء ہیں، بہت بڑے ہمارے مسلک کے جید عالم دین ہیں۔ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ اس فقیر نے الحمدللہ کبھی خوشامد نہیں کی کسی کی، لیکن حضرت میاں صاحب کے بارے میں پورے شرح صدر سے 1000 دفعہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں علم دوست، اور جب بھی کوئی عالم دین آیا ہے میاں صاحب کو اگر کوئی عذر نہیں تو میاں صاحب علماء کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا میں نے دستبوسی کی تو جواب میں حضرت نے میرا بھی ہاتھ چوما۔ اس قدر علماء سے محبت یہ اللہ کا کرم ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب ذرا آئیے آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پھر ناز دکھایا، کہا رب اجعل لی آیا، اے مولا کوئی نشانی تو بتا نا کہ بیٹا کب پیدا ہوگا۔ میرے نبی نے پھر ناز اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ناز کو پھر اٹھایا، اور پتہ کیا کہا؟ آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اے زکریا علیہ السلام جب آپ 3 دن تک اشارے کنائے کے سوا بات نہ کر سکے، سمجھ لیجئے حضرت یحییٰ کی ولادت کا زمانہ آ گیا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب توجہ سے ذرا سنیے گا، بس اب میں نے محبت کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر میں نے بات ختم کرنی ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا صاحبزادہ مخدوم آصف صاحب، رب العالمین یہ تیری آخری کتاب جس کو تو نے دستور حیات بنا کے بھیجا، لیکن میں کیا دیکھوں تیرا نبی علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کریں تو تو قرآن بنا دے، فرشتے مبارک بادی لے کر آئیں تو تو قرآن بنا دے، تیرا نبی تعجب کا اظہار کرے تو تو قرآن بنا دے، تعجب دور کیا جائے تو قرآن بنا دے، تیرے نبی نشانی مانگے تو قرآن بن جائے، تو نشانی عطا کرے تو قرآن بن جائے، تیرا نبی دودھ پیے تو قرآن بن جائے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تیرا نبی دودھ نہ پیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ تو قرآن بن جائے، تیرے نبی کی ماں سیدہ مریم مشرق کی طرف جائیں تو قرآن بن جائے، ان کے قدموں سے چشمہ جاری ہو تو قرآن بن جائے، کھجور کی خشک ٹہنی کو حرکت دیں اور جولی میں تازہ کھجوریں گریں تو قرآن بن جائے، قوم اعتراض کرے سیدہ اشارہ کرے تو قرآن بن جائے، تیرا نبی ماں کی گود میں نبی ہونے کا اعلان کرے تو قرآن بن جائے۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ کہا بندے تو نہیں جانتا، میں نے حبیب کے غلاموں کو سرکار کا میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا نا، سرکار کے غلاموں کو حضور کا میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا نا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں نا، کائنات میں رب کائنات نے جب کسی چیز کو اول الخلق ہونے کا شرف عطا کرنا چاہا تو میرا رب اپنے نور ازلی کے فیضان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرماتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو وجود عطا کرے، محمد کریم کے نور کے فیضان کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کا نور حضرت آدم کی پشت مبارک میں آیا، جناب آدم سے شیس علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام سے جناب نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب سے جناب عبداللہ کے پاس، اور جناب عبداللہ سے مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کے بطن عطر میں، اور جب 9 ماہ رسول اللہ اپنی والدہ کے بطن عطر میں رہ کر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے اجالوں میں سرزمین مکہ میں اللہ کا نور اپنے نبی علیہ السلام کی والدہ کے بطن عطر
اندر سے جب نکلنا چاہتا ہے، حضور کی ولادت ہونا چاہتی ہے، تو میرا رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، آج سارے جنتوں کے دروازے کھول دو۔ آج میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ آج میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، اے فرشتوں اترو نا زمین پر۔ اور وہ کیسے اترتے ہیں؟ اتر